بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حسب معمول اور حسب توقع مچھلی منڈی مچھلی بازار بنا ہوا تھا، اور آج ہی کے دن سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا۔ ادھر بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا اگر آپ لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے کہ جس طرح جو ہے نا آپ ایک ایسے بازار میں ایسے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں مچھلیاں سیل ہو رہی ہے، اور ہر سائڈ سے جو ہے نا آوازیں آ رہی ہے کہ مچھلی کا ریٹ یہ، مچھلی کا ریٹ یہ، میرے پاس فلانی مچھلی ہے، میرے پاس فلانی مچھلی ہے۔ مچھلی بازار جو ہے نا بننا پاکستانی اسمبلیز، بلکہ میں اس کو اس ٹائم پہ اگر اس سنٹینس کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دوں کہ ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہے، اگر مچھلی منڈی نہ بنائے یہ ہمارے اجلاسوں کو، پروونشل اسمبلی کے اجلاس ہو یا مرکز کے، تو ان لوگوں کو جو ہے نا سکون نہیں آتا۔ اس پہ جو ہے نا ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی۔ تو آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے نا دعا دار تقاریر چلتی رہی، ایک دوسرے پہ باؤنسر پھینکتے گئے سب لوگ، کیونکہ پاکستان میں جب بھی جو ہے نا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اور اپنے پارٹی کی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور دوسری پارٹی یا دوسری پارٹی کے کسی بندے کو سب کے سامنے نیچے دکھانا۔ تو ایز یوزولی خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب پہ کچھ الزامات لگائے، اور وہ الزامات جو تھے اس میں سے ایک مین الزام یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے میٹنگ کے دوران یہ بات کی ہے، سب جتنے بھی اس ٹائم پہ میٹنگ میں شرکا تھے، جو منسٹرز تھے، کابینہ کے لوگ جو تھے، کہ آپ لوگ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کریں کہ جو نواز شریف صاحب کا اس کی جو لیب رپورٹس ہے اس میں کچھ رد و بدل تو نہیں کی جا رہی، کچھ اس میں دو نمبری تو نہیں ہو رہی۔ دوسرا، آصف صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں جو ہے نا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب نے اپنی تقریر جب شروع کی تو ویسے بھی مراد سعید صاحب کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ انتہائی تیز ہوتا ہے، اور اسپیشلی نون لیگ اور پیپل پارٹی کو جو ہے نا وہ آڑے ہاتھ جو ہے نا لیتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کے سپیچ کے بعد مراد سعید صاحب نے بہت ہی سخت الفاظ میں جو خواجہ صاحب تھے، آصف صاحب تھے، اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک تو جو ہے نا مراد سعید صاحب نے یہ کہا کہ میں چونکہ خود میٹنگز میں جو ہے نا بیٹھتا ہوں، اور آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عمران خان نے یہ بات کی ہو کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں، پتہ لگائیں، معلومات کریں کہ نواز شریف صاحب کے جو لیب رپورٹس ہے اس میں کچھ رد و بدل تو نہیں کی جاتی۔ ہاں، اس نے یہ ایڈیشن ضرور کی مراد سعید صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ چونکہ جو سیاسی کشمکش ہے وہ اپنی جگہ پہ، نواز شریف صاحب پہ کیسز ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انسانیت کے ناطے جو نواز شریف صاحب کی بیماری ہے اس پہ جو ہے نا آپ لوگ بیان بازی نہ کیا کریں۔ یہ بڑی بات ہے، اگر یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا پن ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے باوجود جو ہے نا اس کے بغیر یا اس کو سائڈ پہ رکھ کر جو ہے نا عمران خان صاحب اپنے اپوزیشن حریف کے بارے میں اس طرح پازیٹیو سینٹنسز ادا کرتا ہے۔ مراد سعید صاحب نے جو ہے نا آگے چل کر ایک بات کی کہ ایک سلوگن بنا ہوا ہے، ایک آواز جو ہے نا کافی ٹائم سے اڑتی چلی آ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو مراد سعید صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ووٹر کو عزت دو۔ جب اس نے یہ سینٹنس ادا کیا تو میں بہت زیادہ سوچ میں پڑ گیا کہ بہت ہی بڑی بات اس نے کہہ دی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور مراد سعید صاحب بالکل حق بجانب ہے یہ ساری بات کہنے میں کہ پاکستان میں جو غریب عوام ہے اس کی مثال صرف اور صرف ایک ٹیشو کی ہے۔ جب بھی آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، ایک ٹیشو کا باکس آپ لیتے ہیں تو کتنا خوبصورت باکس ہوتا ہے، کتنے سلیقے سے اس کو پیک کیا ہوتا ہے، اور تہ در تہ جو ہے نا اس میں ٹیشوز رکھے ہوتے ہیں کتنے سلیقے کے ساتھ۔ لیکن جب آپ کو جو ہے نا ٹیشو کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس باکس میں سے ایک ٹیشو نکالتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور
اس ٹیشو کا فائنل ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے ڈسٹ بن. آپ اس کو ڈسٹ بن میں جو ہے نا پھینک دیتے ہیں. تو بالکل 100% اس طرح پاکستانی عوام کی مثال صرف اور صرف ایک ٹیشو ہے پولیٹیشنز کی نظر میں. تھوڑا سا اگر ہم سٹوری کو پیچھے لے کر جائے، جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن سے مہینہ 2 مہینہ پہلے جتنے بھی پولیٹیشنز ہوتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں والے پولیٹیشنز آپ کے در پہ آتے ہیں. آپ کے گھر میں جو ٹوٹی چارپائی ہوتی ہے اس پہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ کے گھر میں ٹوٹے کپ میں آپ کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے، اور آپ کے ہر قسم کے غم خوشی میں بھی جو ہے نا وہ شامل ہونے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد ایک دفعہ الیکشن ہو جائے، جو نیکسٹ جو 4 سال 5 سال الیکشن میں ہوتے ہیں، اس ٹائم میں اس بندے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں، ناممکن بن جاتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک غریب بندہ اپنے آپ کو اس ایم پی اے، ایم این اے یا منسٹر تک پہنچا سکے. جب وہ آپ کے در پہ آتا ہے تو اس کے پاس 1-2 بندے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے طور پر، لیکن جب وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہے. تو ان گاڑیوں کی قطاروں میں غریب کا جو ہے نا گھسنا مشکل نہیں، پاکستان میں ناممکن ہے. اور یہی لوگ جب 4-5 سال پورے ہو جاتے ہیں، نیکسٹ الیکشن آتا ہے، تو پھر یہی لوگ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، اور دوبارہ جو ہے نا یہی غریب لوگ زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے اس بندے نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، جو ارادے اس نے اپنے ظاہر کیے تھے، اس میں سے کون سا پورا کیا ہے؟ کب اس نے ہمیں ٹائم دیا ہے؟ کب غم خوشی پہ آیا ہے؟ کب دوبارہ ٹوٹے ہوئے کپ میں چائے پینے کے لیے جو ہے نا اس نے حاضری دی ہے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن یہ غریب عوام، جو پاکستانی غریب عوام ہے، اس کا بھی بہت بڑا قصور ہے اس میں. غریب عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی طاقت کو پہچانے، جو اس کا ووٹ ہے اس کی طاقت کو پہچانے. اور نیکسٹ ٹائم جب یہی ایم پی اے، ایم این اے، جب حکومت ختم ہو جاتی ہے، نیکسٹ الیکشن کے لیے جب یہ آپ کے در پہ آتے ہیں، تو دھکے دے کے نکالنا چاہیے ایسے بندوں کو، عزت کے ساتھ نہیں، انتہائی بے عزتی کے ساتھ. کیونکہ پچھلے الیکشن میں اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ سے ووٹ مانگا. ووٹ مانگنے کے بعد 4 سال 5 سال اس نے اپنا منہ نہیں دکھایا، آپ کو کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کسی ارادے پہ پورا نہیں اترا. اب دوبارہ جب 4-5 سال کے بعد جو ہے نا محنت کے لیے آتا ہے، تو دھکے دے کے نکالنا چاہیے. جب پاکستان میں 15-20 بندوں کو دھکے نکال کے غریب عوام نکالے گی، تو یہی کاروباری، کیونکہ یہ پولیٹکس ان لوگوں کا کاروبار ہے، یہی کاروباری جو ہے نا پھر آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آئیں گے. پھر آپ لوگوں کی عزت بھی ہوگی، آپ لوگوں کا احترام بھی ہوگا، آپ لوگوں کا قدر بھی ہوگا. ناظرین، اگر ہم دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا، فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں جب اسپیشلی بلوچستان سے اور کے پی سے زیادہ تعداد میں جو ہے نا دھرنے میں لوگ شامل تھے. زیادہ تر لوگ دھرنے میں جو ہے نا اس لیے شامل تھے کہ مولانا صاحب کا زیادہ ووٹ بینک جو ہے نا بلوچستان میں ہے اور کافی حد تک کے پی کے میں ہے. تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور تقریباً ایسا دن مشکل سے گزرتا تھا کہ مولانا صاحب یا مولانا صاحب کے ساتھ جو اور لیڈرز ہیں وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان نہیں کرتے تھے، کہ یہ تقریر میں بات نہیں دہراتے تھے کہ ناظرین، آپ لوگوں کے پاور سے، آپ لوگوں کے اخلاص سے، آپ لوگوں کے ادھر آنے کی وجہ سے، آپ لوگوں کے سٹرگل کی وجہ سے حکومت جو ہے نا ڈگمگا رہی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ دھرنا کامیاب ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جیسے ہی مولانا صاحب نے ریورس گیئر لگایا، اسپیشل فون کال آئی، دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد جو ادھر غریب عوام پہ گزری اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو آئے تھے کسی کے ساتھ اسپیشل گاڑی میں، کسی نے بس میں بیٹھ کے ادھر اپنے آپ کو پہنچایا تھا، کسی نے کسی کے گاڑی میں جو لفٹ لی تھی، لیکن واپسی کا کرایہ تک ان لوگوں کے پاس نہیں تھا. اور کوئی بھی لیڈر، صرف فضل الرحمان صاحب نہیں، حمداللہ صاحب، دورانی صاحب، جتنے بھی طلحہ صاحب، جتنے بھی جو ہے نا جمعیت کے لیڈرز ہیں، کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا. خود اپنے شیش محل جیسے نماز جو ہے نا جو ان کے محل ہے، گھر ہے، اس میں چلے گئے. تو یہ لوگ کبھی کوئی کس سے قرض لے کر جو ہے نا اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے، تو کبھی کوئی کس سے لفٹ لے کر جو ہے نا اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے اپنے گھر. اور بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو پہنچی. وہی جو پروگرام میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹیشو والا،
تو مولانا صاحب نے اپنے ورکرز کو ٹیشو کے طور پر استعمال کر کے اپنا مطلب نکال کے ٹیشو کو سائڈ پہ پھینک دیا تھا۔ اگر 2014 میں ہم جائیں تو 2014 میں جو ہے نا قادری صاحب تھے، قادری صاحب نے دھرنا دیا تھا۔ دھرنے کے وقت جو ہے نا قادری صاحب کتنے جوش خطابت میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جیسے ہی دھرنا ختم ہوا غریب عوام جو ہے نا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور خود جو ہے نا ٹکٹ کٹا کے کینیڈا چلے گئے۔ اس طرح کی جو ہے نا مثالیں آپ لوگوں کو ناظرین بہت زیادہ ملتی ہوگی کہ وقتاً فوقتاً پاکستانی پولیٹیشینز نے، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز نے غریب عوام کو دھوکہ دیا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی شاید جو ہے نا یہ دھوکہ دیتے رہیں گے اگر غریب عوام نے اپنی طاقت کو نہ پہچانا۔ تو بہتر یہ ہے، بہترین سلوشن یہ ہے کہ پاکستانی عوام مجھ سمیت آپ سمیت ہر بندہ اپنے آپ کو، اپنے پاور کو، اپنے ووٹ کو پہچانے اور دیکھے کہ کون بندہ حقیقت میں دو چیزوں پہ پورا اترتا ہے، پاکستان کے ساتھ مخلص اور اسلام کے ساتھ مخلص۔ کیونکہ جو بندہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غریب کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ابھی موجودہ پولیٹیشینز کی طرح صرف اور صرف اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہو، اپنے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ مخلص ہو، اپنی جیب کے ساتھ مخلص ہو، تو وہ میرے اور آپ کے اخلاص کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہم سب مل کر ایسا سلیکشن کریں گے، ایسے بندے کو جو نا ہم لوگ الیکشن میں جتوائیں گے کہ جو حقیقت میں اسلام اور پاکستان دونوں کے لیے رہبر ہوگا۔ ناظرین شکریہ۔